إله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي مع حمده أبدأ في نظامي ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وآله وصحبه الكرام وآله وصحبه الكرام على مر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال تعالى في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: كان الناس أمة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے، کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے، گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، قیام اس میں ہرگز کسی کا نہیں ہے، قیام اس میں ہرگز کسی کا نہیں ہے، دم مرگ جب جان نکلے گی تن سے، دم مرگ جب جان نکلے گی تن سے، پھر اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے، پھر اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے، ہزاروں ہنسی اور نزاکت کے پتلے کہاں ہے پتہ ان کا ملتا نہیں ہے، وہ سب مٹ گئے ہم تو یوں ہی مٹیں گے، یقین میرے کہنے کا ہے یا نہیں ہے، یقین میرے کہنے کا ہے یا نہیں ہے، اور نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جلسے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے جو دین کی نسبت ہے، اور جس دین کی نسبت کی وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں وہ بڑی ہی قابل قدر نسبت ہے، اس لیے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جلسگاہ میں تشریف لائے تاکہ دین کی جو باتیں یہاں کہی جائیں اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر، خاندان اور اہل بستی کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چند مفید باتیں احقر کی زبان سے کہلوا دے، اور سب سے پہلے اس حقیر سراپا تقصیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، فخرج فإنک رجیم، نکل جا کیونکہ تم مردود ہو، اور وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے دربار سے بھگا دیا گیا۔ ابھی تک اس کی عزت تھی، ابھی تک وہ قابل قدر تھا، ابھی تک اس کا ایک مقام تھا، ابھی تک اس کی بات مانی جاتی تھی، ابھی تک اس کی باتیں چلتی تھیں، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان تو اللہ رب العزت نے اس کو تمام دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے تکبر دکھایا، بڑائی دکھائی کہ ہم تو بڑے ہیں، اور بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کو سجدہ نہیں کرتا۔ کہ بڑے کیسے؟ کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اے اللہ آپ نے ہم کو تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور آدم مٹی سے پیدا ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وہ نیچے جاتی ہے، اوپر پھینکو تو نیچے جاتی ہے۔ تو میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تکبر آیا، تکبر آیا، دربار سے نکالا گیا، فخرج، نکلو یہاں سے کیونکہ متکبر لوگوں کا یہاں کام نہیں ہے۔ اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے تکبر دکھایا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اس نے، تو اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تکبر عزازیل راہ پار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کیا اور لعنت کے پھندے میں اسے قید کر دیا، لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کر دیا، اور نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ میرے عزیزو، اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دلوں میں اتر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی اسی ایک آیت کریمہ سے آگے کی طے ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تو صادق ہو کر کے ہی رہے گا۔ شیطان نکال دیا گیا، مردود ہو گیا، زمین میں بھیج دیا گیا کہ تمہارا یہاں کام نہیں، جاؤ نکل جاؤ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی جب شروعات ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور وہ دنیا کے پہلے انسان تھے، اور وہ اسلام کو ماننے والے تھے، اسلام مذہب کو قبول کرنے والے تھے، اس کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے تھے۔ دنیا کا پہلا انسان ایک اللہ کو ماننے والا تھا، دنیا کا پہلا انسان ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا، دنیا کا پہلا انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا تھا، اس کے حکم کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جو روئے زمین میں جنت سے چل کے ڈائریکٹ روئے زمین پر آیا تھا، جنت سے چل کے سیدھے نان اسٹاپ اس ملک ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا۔ یعنی دنیا کا پہلا انسان جو جنت سے چلا تھا وہ ہندوستان میں اس نے قدم رکھا تھا، اور وہ ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تمام انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ کس کو ماننے والے تھے؟ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ آج ہمارے درمیان میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف
ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو اس احساس کمتری کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس کا شکار ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو گھر واپسی کرنی پڑے گی، آپ تو پہلے کہیں اور تھے، اب کہیں اور ہو گئے ہو، آپ کو گھر واپسی کرنی پڑے گی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ضرورت آپ کو ہے کہ آپ گھر واپسی کریں، کیونکہ دنیا کا پہلا انسان مسلمان تھا، اور ہم بے شک کچھ دنوں کے لیے بھٹکے تھے اور ہندوستان میں تھے، بھٹکے تھے، اسلام کو چھوڑے بیٹھے تھے، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں آدم علیہ السلام کا طریقہ بتایا اور ہمیں یاد دلایا کہ اے لوگوں، دنیا کو جو پہلا انسان تھا وہ ایک مسلمان تھا، وہ ایک اسلام کو ماننے والا تھا، وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا تھا۔ ہم سمجھ گئے اور ہم نے گھر واپسی کر لی۔ ضرورت تو تم کو ہے کہ تم گھر واپسی کرو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے سے گھر واپس آ چکے ہیں۔ لیکن آپ کو جو معلوم ہونا، آپ کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہونا، آپ کو دنیا کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی حقیقت نہیں معلوم، آپ کو اپنا مذہب نہیں معلوم، آپ کو اپنی کتابیں نہیں معلوم، آپ دنیا کو دیکھ لیں، اتنی بڑی دنیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والے، دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ سب سے زیادہ ممالک عیسائی۔ عیسائی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ عیسائی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مسلمان لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ یہودی کس کو ماننے والے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ مسلمان مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو دنیا میں اکثریت اسلام کو ماننے والی، ایک اللہ کو ماننے والی ہے۔ یہ الگ بات کہ عیسائیوں نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو نہیں مانا۔ اس وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے، ورنہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ یہودی، اسرائیلی، وہ بھی اللہ کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کو مانتے ہیں۔ عیسائی اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ دنیا کا سروے کریں تو دنیا میں ایک اللہ کو ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ، لیکن چند لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تو گھر واپسی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے گھر آنا پڑے گا۔ ان کو دو ٹوک جواب دیجئے کہ گھر تو آپ کو آنا چاہیے، ہم تو اپنے گھر میں پہلے سے موجود ہیں۔ سوال آئے گا، آپ کے ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، دھکڑ دادا، اوپر چلے جاؤ تو وہ تو غیر مسلم ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا آپ کو۔ بے شک کچھ دنوں کے لیے ہم بھٹکے تھے، لیکن ہم گھر واپس آ چکے ہیں، کیونکہ دنیا کا پہلا انسان جو تھا وہ ایک مسلمان تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اور اس وقت تک دنیا میں شرک کا، کفر کا وجود ہی نہیں تھا، صرف ایک اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ دنیا بسنے کے بہت بعد میں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک اللہ کا انکار کیا، ایک اللہ کا انکار کیا۔
کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ یہ بہک گئے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ نبیوں نے یہی کام کیا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، نہ جانے کتنے 1,24,000 نبی آئے، اور سب نے ایک ہی بات بتائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو،